بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام طلحہ ہے۔ ساری زندگی اتنی محنت سے جو عزت کمائی، آج وہ ایک پل میں 2 کوڑی کی ہو گئی تھی۔ لوگ مجھے مار رہے تھے، میں چیخ چیخ کر بولتا جا رہا تھا میں بے قصور ہوں، وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، مگر وہاں پر لوگوں کا جمع غفیر جمع تھا۔ ان سب کو میری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سب لوگ اپنے اندر بڑا ہوا غصہ مجھ پر نکال رہے ہیں۔ تبھی کسی بزرگ کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے لوگوں کو وہاں سے ہٹایا اور کہا کہ بس کر دو، اگر مارا گیا تو تم سب جیل میں جاؤ گے۔ ویسے بھی وہ لڑکی تو چلی گئی جو اس پر الزام لگا رہی تھی۔ سب مجھ پر جملے کستے ہوئے غصے سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اب وہاں میں اکیلا تھا، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، میرا سارا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ جانے کیسے میں نے ہمت کی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا گھر بھی میرے کلینک کے ساتھ ہی منسلک تھا۔ گھر پہنچ کر میں رونے لگا، اونچی آواز کے ساتھ روتا رہا۔ میں درد سے نہیں رو رہا تھا، میں تو اپنی رسوائی پر رو رہا تھا۔ صرف عورت اپنی عزت کے چھن جانے سے نہیں روتی، ایک مرد بھی روتا ہے۔ مرد کی بھی عزت ہوتی ہے جسے وہ بہت مشکلوں سے معاشرے میں بناتا ہے۔ مجھے مارنے والے، مجھ پر جملے کسنے والے کوئی غیر نہیں تھے، سب میرے محلے کے تھے جن کے سامنے میں چھوٹے سے بڑا ہوا تھا۔ ان کے سامنے میری ساری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تھی، مگر ایک لڑکی کی غلط بیانی نے، اس کے جھوٹے الزام نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے تو ہمیشہ کی طرح آج کلینک کھولا تھا اور مختلف مریض میرے پاس آتے تھے، چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت۔ مگر آج میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب ایک خوبصورت لڑکی میرے پاس الٹرا ساؤنڈ کروانے آئی۔ وہ شکل سے کافی کم عمر لگتی تھی۔ میں نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو اسے 8 ہفتے کا حمل تھا۔ جب میں نے اس لڑکی سے فیس مانگی تو وہ ایک دم چلانے لگی اور میں ہکا بکا ہو کر ٹھہرا رہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کیا ہو گیا اور سارا محلہ جمع ہو گیا۔ سب نے اس لڑکی کی بات کا یقین کر لیا اور مجھے بہت مارا۔ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں ساری رات روتا رہا۔ صبح ہوئی تو میں نے جیسے ہی کلینک کھولا، محلے کے چند نوجوان آئے، مجھے ہاتھ سے کھینچ کر کلینک سے باہر نکالا اور بڑا سا تالا لگا کر میرا کلینک بند کر دیا اور چابی خود اپنے ساتھ لے گئے۔ یہاں تک کہ میرے نام کی تختی بھی توڑ گئے جس پر لکھا تھا ڈاکٹر طلحہ افندی۔ جاتے جاتے مجھے بول کر گئے کہ یہ کلینک اب ہمیشہ کے لیے بند رہے گا اور تم بھی 3 دن کے اندر اپنا بوریا بستر سمیٹ کر ہمارا محلہ خالی کرو۔ میں کچھ بول نہیں پایا، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، میری روح چھلنی ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا مجھے عرش سے کسی نے فرش پر لا پٹخا ہو۔ میں نے اپنے نام کی ٹوٹی ہوئی تختی اٹھائی اور اندر کی جانب بڑھا۔ ایسا لگ رہا تھا میں اپنے نام کی ٹوٹی ہوئی تختی نہیں بلکہ اپنے ارمانوں کا جنازہ لے کر جا رہا ہوں۔ کتنی مشکلوں سے میں ڈاکٹر بنا تھا، ایک پل میں سب ختم ہو گیا تھا۔ میرا اپنا تو اب کوئی نہیں بچا تھا، اب اپنے آبائی گھر سے بھی نکالا جا رہا تھا۔ میری نیند اڑی ہوئی تھی، پچھلے 3 دن سے میں نہیں سویا تھا۔ بس مجھے اس شاطر لڑکی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ میں تو عورتوں کی طرح اس لڑکی کو کوسنے اور بددعائیں دے رہا تھا جس کی وجہ سے میری ساری عزت، محنت اور مقام 2 کوڑی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا، کہیں مجھے وہ لڑکی مل جائے، اس سے سارے حساب چکتا کروں گا۔ اگر اسے پیسے نہیں دینے تھے تو نہ دیتی، ایسے چیخ کر میری رسوائی کا سامان کر کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جانے کون تھی وہ لڑکی، کس جنم کا بدلہ لے رہی تھی مجھ سے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے اس کا؟ بس ایک بار مجھے وہ مل جاتی تو ساری گتھی سلجھ جاتی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا وہ لڑکی اس روپ میں میرے آگے آئے گی۔ اب یہ نہ جانے اس کی کون سی نئی چال تھی، آخر یہ کیا چاہتی تھی؟ میری بے گناہی کا گواہ اللہ پاک کی ذات کے سوا بس ایک ارشد ہی تھا۔ ارشد وہ لڑکا تھا جو میرے کلینک میں کام کرتا تھا۔ لڑکی کی اس حرکت پر ارشد بھی بکھلا گیا اور جب سب مجھے مارنے لگے تو ارشد بھی ڈر گیا۔ میں نے محلے کے ایک بزرگ جن سے میری اچھی سلام دعا تھی، جو میرے والد صاحب کے دوست رہ چکے تھے، میں ان کے پاس گیا۔ وہ بھی سب کی طرح مجھے ہی غلط سمجھ رہے تھے اور میری بات سننے کو بھی تیار نہیں تھے۔ میں نے ان کو ہر طرح سے یقین دلایا کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی، مجھ پر اس نے بہتان لگایا ہے۔ ہر طرح کی دلیل دے کر میں نے سرفراز چچا کو اتنی حد تک ہی راضی کر سکا کہ وہ میرا مدعا سن لیں۔ سرفراز چچا سے میں نے بولا کہ آپ سب سے کہیں کہ میں بے قصور ہوں، میرا آبائی گھر مجھ سے نہ چھینے۔ تب سرفراز چچا نے کہا، میں بغیر کسی ثبوت کے تمہاری گواہی نہیں دے سکتا،
مگر کوشش کروں گا کہ تمہیں گھر سے جانے پر مجبور نہ کریں۔ چچا کی اتنی بات بھی میرے لیے کافی تھی۔ اگلے دن چچا آئے اور کہا، طلحہ میں نے اپنے ساتھ کچھ بزرگوں کو ملا کر محلے کے لوگوں سے بات کی اور بڑی مشکل سے وہ اس بات پر راضی ہوئے کہ تم اپنے گھر میں رہ سکتے ہو، مگر کلینک کھولنے کی اجازت نہیں ملی اور تم سے کسی بھی طرح کا کوئی رابطہ اور بات چیت رکھنے سے سب کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے آئندہ میں بھی تم سے بات نہیں کر سکوں گا۔ بس اسے ہی غنیمت سمجھ لو کہ تمہیں گھر سے نہیں نکالا جا رہا، اور آئندہ احتیاط کرنا۔ جاتے جاتے سرفراز چچا کی تنبیہ مجھے مزید سلگا گئی۔ بے قصور ہو کر بھی میں کسی اور کے کیے گئے گناہ کی سزا کاٹ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، محلے والوں نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ میں 38 سال کا ہو چکا تھا، لیکن میری شادی نہیں ہو رہی تھی۔ میرا اپنا کوئی نہیں تھا، میں تنہا تھا۔ میرے ابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے جب میں 20 سال کا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ ابا کے جانے کے بعد سب رشتہ داروں نے منہ موڑ لیے۔ میں نے دن رات محنت کی۔ ابا اور اماں کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ ابا کا پینشن مل جاتا تھا۔ ہم ماں بیٹے کی کوئی خاص ضرورتیں نہیں تھیں۔ امی نے بھی بولا، تم ساری فکریں چھوڑو اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ کچھ ابا نے سیونگز کر کر کے ایک پلاٹ لیا تھا، وہ بھی وقت آنے پر بیچ کر میں نے اپنی ڈاکٹری کی ڈگری مکمل کی۔ ہاؤس جاب پورا ہوا تو میں نے اپنے گھر کے آگے ہی کلینک کھولا۔ میری اماں بہت خوش تھی، ان کے خواب پورے ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا بس اماں مجھے ڈاکٹر ہوتے ہی دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے زندہ تھی۔ اب اماں بھی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں اب تنہا ہو گیا تھا، پر سچ کہوں تو اتنا تنہا تو میں اماں کے مرنے پر بھی نہیں ہوا تھا جتنا اب ہوا ہوں۔ اماں کے جانے کے بعد محلے والوں نے میری بہت دلجوئی کی۔ سب میری آؤ بھگت میں لگے رہتے، کبھی کسی کے گھر سے کھانا آتا تو کبھی کسی کے گھر سے، کیونکہ میں خوبصورت نوجوان اور ڈاکٹر تھا۔ میرے ماں باپ بھی نہیں رہے تھے، اکیلا تھا۔ میرے بچپن جوانی سب محلے والوں کے سامنے تھا۔ سب مجھے اپنا داماد بنانے کے خواب دیکھتے تھے، مگر اس واقعے کے بعد لوگوں نے مجھ سے نظریں پھیر لی تھیں۔ اگر راہ چلتے ہوئے کوئی ملتا تو نفرت بڑی نگاہ ڈال کر آگے بڑھ جاتا۔ میں بہت حساس انسان تھا، کچھ ماں باپ کی جدائی نے حساس بنا دیا تھا۔ اب سوچتا تھا کاش میری کوئی بہن بھائی ہوتے تو آج شاید میں اتنا تنہا نہیں ہوتا۔ اب میرا دل کرتا تھا میری شادی ہو، میں اپنا گھر بسانا چاہتا تھا۔ گھر کی ویرانی تنہائی مجھے اندر ہی اندر کاٹ کھا رہے تھے، مگر اب تو میری شادی کے بھی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ شادی کے لیے لڑکی والے محلے کے لوگوں سے میرے بارے میں پوچھ گچھ کرتے تو بات آگے بڑھنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ پھر ایک روز خود ہی ایسا رشتہ ملا کہ میں نے ہاں کر دی۔ میرے سامنے کوئی چارہ نہیں تھا، میں لڑکی کو بغیر دیکھے ہی شادی کے لیے راضی ہو گیا تھا، کیونکہ اگر مزید میں تنہا رہتا تو پاگل ہو جاتا۔ یوں میری شادی ہو گئی۔ رشتہ داروں نے ابا کے جانے کے بعد ہماری خبر نہیں لی تھی۔ بعد میں مڑ کر بھی میں نے بھی کسی کی خبر نہیں لی۔ محلے والے بھی منہ موڑ کر بیٹھے تھے۔ اس واقعے پر ارشد نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اس کی ساری فیملی میرے گھر آتی، سارے کام شادی کی تیاریاں کرتی۔ ارشد کی ماں نے مجھے بیٹا کہا تھا، اس کی ماں بہنوں نے میرا بہت ساتھ دیا، اور کچھ دوست بھی تھے۔ سادگی سے شادی ہو گئی۔ دلہن رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی تھی۔ ارشد کی بہن اسے کمرے میں لے گئی تھی۔ اب تک میں نے اپنی بہن کو نہیں دیکھا تھا۔ آج کافی عرصے بعد میں خوش ہوا تھا، ورنہ تو ایسا لگتا تھا خوشیاں مجھ سے روٹ گئی ہیں۔ شادی کی پہلی رات ہی بیوی کا گھونگھٹ ہٹاتے ہی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ تو وہی حاملہ لڑکی تھی، یا یہ میرا وہم تھا۔ اس کا چہرہ میرے ہاتھوں پر چھایا رہتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر غور سے اسے دیکھا۔ بھاری لباس، جیولری، میک اپ کے باوجود بھی میں اس لڑکی کو پہچان گیا تھا۔ میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ میں تو سونے سے پہلے ہر رات اس کا چہرہ ذہن نشین کر کے سوتا تھا، مجھے وہ یاد رہے، تاکہ اگر قسمت میں دوبارہ اسے ملنا ہوا تو اسے اپنے سارے نہ کردہ گناہ کا حساب لوں گا۔ مگر میں نے کبھی زندگی میں ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لڑکی اس طرح میرے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ کچھ دیر تک تو میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میری سجی سجائی دلہن میرے سامنے بھیانک روپ لیے کھڑی تھی۔ اب اس کی یہ کون سی نئی چال تھی؟ آخر یہ لڑکی کون تھی؟ کیوں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا؟ اور اب پھر دوبارہ سے یہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ پہلے وہ کلینک میں آئی تو میرا کلینک بند کروا دیا، اب تو میرے گھر تک آ گئی تھی، وہ بھی میری بیوی کی حیثیت سے۔ مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ دل کر رہا تھا ابھی اسی وقت اس لڑکی کا گلا گھونٹ دوں، اسے جان سے مار ڈالوں، اس سے اپنے سارے سوالوں کے جواب لوں، مگر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، میرے ہاتھ حرکت نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا میں پورے کا پورا سن ہو کر رہ گیا ہوں۔ تبھی وہ لڑکی بھی میری آنکھوں اور میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ گئی
کہ میں اسے پہچان گیا ہوں۔ آپ کچھ بولیں گے نہیں؟ پلیز کچھ تو بولیں۔ مارے مجھے، ڈانٹے بھی، میں آپ کی قصوروار ہوں، مجرم ہوں آپ کی۔ میں جانتی ہوں آپ نے مجھے پہچان لیا ہے، پھر کیوں چپ ہیں آپ؟ وہ لڑکی اب آنکھوں میں آنسو لیے نہ جانے کون سا نیا کھیل میرے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اب کون سا نیا تماشا کرنے آئی ہو؟ کیا چاہتی ہو تم؟ کون ہو تم؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ سب کچھ تو مجھ سے چھین لیا ہے، میری عزت، میرا مقام، میرے ماں باپ کے سپنے، میرے ارمان، سب برباد کر کے اب دھوکے سے مجھ سے شادی کر کے میرے ہی گھر پر قبضہ کرنے آئی ہو نا؟ تمہیں شاید اب بھی سکون نہیں ملا کہ طلحہ سے اس کا گھر کیوں نہیں چھینا گیا، اس لیے آئی ہو نا تاکہ مجھ سے میرا گھر چھین سکو اور مجھے مار سکو۔ مجھے تو یاد نہیں پڑا کہ میں نے تمہیں اس واقعے سے پہلے کبھی دیکھا ہو، پھر تم کس بات کا بدلہ لینے آئی ہو بتاؤ؟ میں اتنے زور سے چلایا کہ وہ لڑکی ڈر کے مارے اچھل گئی اور چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کے رونے لگی، اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ میں تمہارے اس نئی چال میں نہیں آنے والا ہوں، ابھی مجھے صاف صاف بتا دو کون ہو تم؟ میں نے سختی سے کہا۔ اس نے چہرہ اوپر کیا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ میرا نام ہیبا ہے، میں غریب ماں باپ کی اولاد ہوں۔ میرے ماں باپ نے کم حیثیت ہونے کے باوجود ہمیں بہت پیار سے پالا پوسا۔ میں نے ابھی سرکاری کالج میں داخلہ ہی لیا تھا کہ وہاں میری ملاقات اسفر سے ہوئی۔ شروع میں وہ مجھے آتے جاتی دیکھتا تھا، میں نے بھی اس کی آنکھوں میں چھپا واضح پیغام پڑھ لیا تھا۔ پھر ایک دن اس نے میرا راستہ روکا اور کہا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، میں آوارہ لڑکا نہیں ہوں، مجھے تم سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا ہے۔ میں سادہ سی لڑکی تھی، اس کی مکاری کو نہیں سمجھ سکی، اوپر سے کم عمر تھی، اس عمر میں یہ سب اچھا لگتا ہے۔ میں نے اس لڑکے کی دوستی قبول کر لی۔ اب ہماری ملاقات کالج کے باہر ہو جاتی تھی، اکثر میں کالج کے بہانے اس کے سامنے گھومنے پھرنے چلی جایا کرتی تھی۔ وہ مجھے کھلاتا پلاتا تھا، تحفے دلاتا تھا، جو میں اپنی دوستوں کو دکھاتی تھی تو سب مجھ پر رشک کرتے تھے۔ یوں اسفر اور کچھ دوستوں کی باتوں کا اثر تھا کہ میرا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ ہولے ہولے اسفر نے میرا اعتماد جیتا اور میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، مگر میں اسے صاف لفظوں میں بولتی تھی کہ شادی سے پہلے مجھے ہاتھ مت لگانا، اور اسفر نے مجھے راضی کر کے مجھ سے چپکے سے نکاح کر لیا۔ میں نے بہت انکار کیا، میرے والدین سے میرا رشتہ مانگو، میں اسے چپکے سے تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تب اس نے کہا کہ وقت آنے پر سب کو بتا دوں گا، اگر ابھی تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں خودکشی کر لوں گا، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے اس لیے تم انکار کر رہی ہو۔ اسفر نے مجھے ہر طرح سے ٹریپ کیا اور میں خود بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اسفر سے شادی کی صورت میں میرا مستقبل روشن تھا، میں مجبور ہو گئی کیونکہ میں اسفر کو کسی قیمت پر نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میں اسفر سے نکاح کر کے راضی ہو گئی۔ اسفر نے مجھ سے وعدہ کیا کہ بہت جلد وہ اپنے اور میرے گھر والوں کو اس نکاح کے بارے میں بتائے گا۔ اب وہ مجھے کالج سے سیدھا اپنے دوست کے خالی فلیٹ میں لے جاتا اور میں نے اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا تھا، یہ سوچ کر کہ افسر اب میرا محرم ہے۔ اب میں نے محسوس کیا تھا اسفر اب اتنا نہیں آتا۔ میں کالج کے باہر اس کا انتظار کرتی رہتی تھی، کافی دن گزر جاتے، پھر آتا تو اس کے پاس 1000 بہانے ہوتے۔ تبھی مجھے اپنی جسم میں کسی تبدیلی کا احساس ہوا اور میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ میں اپنا شک دور کرنے کے لیے آپ کے کلینک میں آ گئی۔ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا الٹرا ساؤنڈ کروا لوں گی، بعد میں دیکھی جائے گی۔ جیسے ہی میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا اور آپ نے بتایا کہ مجھے 7 ہفتے کا حمل ہے تو مجھے شدید صدمہ لگا، کیونکہ اب اسفر کا بھی رنگ ڈنگ مجھے بدلا لگ رہا تھا۔ جب آپ نے فیس مانگی تو میں جو پہلے ہی بہت پریشان تھی اب ہاس باختہ ہو گئی اور ایک دم سے چلانے لگی اور سب کو کہا کہ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنی چاہیے۔ جب سب لوگ آپ کی طرف بڑھے اور آپ کو مارنے لگے تو میں وہاں سے بھاگ گئی۔ میں اسفر کا انتظار کرتی رہی پر اسفر نہیں آیا۔ تبھی پریشانی سے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ امی میرے حالات دیکھ کر گھبرا گئی اور مجھے بہت لعنت ملامت کی اور مجھے ابا سے چھپ کر لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ حمل ضائع ہو گیا ہے۔ امی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے جان سے مار دیتی۔ وہ بولتی جا رہی تھی، پڑھائی کے بہانے تو کیا کرتی رہی۔ اب والدین اپنے بچوں کو پڑھنے بھی نہ بھیجے۔ میں نے امی کو سب سچ بتایا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اسفر سے نکاح کیا تھا۔ تب امی نے زور کا تھپڑ میرے منہ پر مارا اور بولی، ایسے پوشیدہ نکاح گناہ کے لیے کیے جاتے ہیں، اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے۔ تم جیسی بے وقوف لڑکیوں کو نکاح کا جھانسا دیا جاتا ہے۔ اب ڈھونڈو اس بدبخت کو۔ میرا تجربہ تو کہتا ہے کہ اب وہ تجھ سے نہیں ملے گا، اس کا مطلب پورا ہو گیا ہے۔ 2-3 دن تک میں بخار کا بہانہ کر کے بستر پر پڑی رہی۔ مجھے بہت نقاہت
اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر بھی اس فلیٹ پر گئی جہاں اسفر مجھے لے جاتا تھا۔ آج بھی اسفر وہاں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں چھپتے پھر رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا، میرا 2 ماہ کا حمل ضائع ہو گیا۔ مگر اسفر نے میرے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی، بلکہ بے دردی سے کہا، اچھا ہوا ضائع ہو گیا، اب تم بھی دفع ہو جاؤ۔ میں نے تمہارے قریب آنے کے لیے نکاح کا ڈرامہ رچایا تھا، اب میری جان چھوڑ دو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ پھر اس نے طلاق کے 3 لفظ ایک ساتھ میرے منہ پر مارے۔ اندر سے کسی لڑکی کی آواز آئی اور اسفر زور سے دروازہ بند کرتا ہوا اندر چلا گیا اپنے نئے شکار کے پاس، اور میں سب کچھ گنوا کر خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ مجھے اپنا کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ جب 2 ماہ گزر گئے اور میری حالت کچھ سنبھلی، تب مجھے آپ کا خیال آیا اور یاد آیا کہ کیسے میں نے آپ پر الزام لگا کر، جھوٹ بول کر آپ کو مار کھانے کے لیے چھوڑ کر آ گئی۔ اتنی خود غرض بن گئی تھی۔ میں نقاب کر کے 2-3 بار آپ کی کلینک آئی، پر ہر بار وہاں تالا لگا ہوتا۔ میں محلے کے ایک لڑکے سے پوچھا یہاں تالا کیوں لگا ہوا ہے، تب اس نے بتایا کہ ایک لڑکی سے زبردستی کرنے کے جرم میں اس ڈاکٹر کے کلینک میں تالا لگایا گیا اور اسے سب نے بہت مارا، یہاں تک کہ اسے گھر سے بھی نکال رہے ہیں، مگر اس نے سب کی منتیں کی کہ اسے گھر سے نہ نکالا جائے، اس گھر میں اس کے ماں باپ کی یادیں ہیں۔ یہ سب سن کر مجھے بہت دکھ ہوا اور شرمندگی ہوئی کہ میری وجہ سے آپ کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا۔ میں بہت شرمندہ تھی۔ میں سب کو بتانا چاہتی تھی کہ آپ بے قصور ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ پھر میں ارشد سے ملی جو آپ کے کلینک پر کام کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ڈاکٹر طلحہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، تو ارشد بولا اب آپ کی معافی مانگنے سے ان کی تکلیفیں کم نہیں ہوں گی، جو عزت ان کی تھی وہ آپ کی معافی سے واپس نہیں آئے گی۔ ان کا اپنا کوئی نہیں تھا، محلے کے لوگ ہی ان کا سب کچھ تھے۔ آپ نے ان سے سب کو الگ کر دیا، اب وہ بالکل تنہا ہو کر رہ گئے ہیں، یہاں تک کہ ان سے شادی کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔ تو میں نے دل میں سوچا اور اپنی امی کو راضی کیا، اپنے گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے امی آپ کے پاس میرا رشتہ لائی۔ آپ بھی شاید تنہائی سے اکتا گئے تھے، اس لیے مجھے دیکھے بغیر شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ اب میں آپ کے سامنے ہوں، جو چاہیں سزا دیں مجھے، چاہیں تو عمر بھر سزا دیتے رہیں۔ میں سارے محلے والوں کو کہوں گی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، آپ پر بہتان لگایا تھا، آپ بے قصور تھے۔ وہ لڑکی ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑی تھی اور روتی ہوئی جا رہی تھی۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ آج بھی مجھے یہ خوشی راز نہیں آئی تھی۔ میں دوسرے کمرے میں چلا گیا اور ساری رات جاگ کر سوچتا رہا، مگر صبح کے وقت میری آنکھ لگ گئی۔ جو میں اٹھا تو میرا گھر جو اتنے عرصے سے بکھرا ہوا تھا آج چمچما رہا تھا۔ ناشتہ تیار ہو کر ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ کچھ روز اسی طرح چلتے رہے۔ میں ہبا سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، مگر پھر وہ میرے سارے کام کرتی تھی۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ تم محلے والوں کو کچھ مت کہنا، مگر پھر بھی اس نے محلے کی چند عورتوں کو جمع کر کے ان سے بول دیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، ڈاکٹر طلحہ بے قصور تھا۔ یوں یہ بات سارے محلے میں پھیل گئی کہ طلحہ نے اسی لڑکی سے شادی کی اور لڑکی بول رہی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اگلے دن محلے کے لوگ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، میرے کلینک کا تالا بھی کھولا ہوا تھا۔ اب سب مجھ سے شرمندہ تھے، مجھے اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس مل گئی تھی۔ میں بھی تنہائی اور اکیلے پن سے اکتا گیا تھا، اس لیے میں نے ہبا کو سچے دل سے معاف کر دیا، اور وقت نے ثابت کیا کہ ہبا ایک بہت اچھی بیوی ہے۔ میں نے اس کا ماضی بلا دیا تھا، کبھی اسے ماضی کے حوالے سے کوئی تانا نہیں دیا۔ یوں ہم اپنے بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارے ہیں۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔